بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے لیسن نمبر 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تجوید کے آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ ہم انشاءاللہ آج کے لیسن میں نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے۔ ہم نے کہاں پر غنہ کرنا ہوتا ہے، کہاں پر غنہ نہیں کرنا ہوتا، اس حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہوگا۔ انشاءاللہ تفصیلاً ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم گزشتہ اسباق میں ہم الحمدللہ مخارج کے موضوع کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ہم نے لیسن نمبر 2 سے لے کر 5 تک تقریباً مخارج ہی پہ بات کی۔ لیسن نمبر 5 ہمارا لاسٹ کلاس میں جو ہوا تھا وہ ایک ریویژن تھی، جس میں ہم اوورال ہم نے جتنے بھی مخارج سیکھے ان کی پریکٹس دیکھی۔ تو آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو آج کے لیسن میں سب سے پہلے ہمارے پاس آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی اطمینان سکون کے ساتھ معانی میں غور کرتے ہوئے اور تجوید کے اصول قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اس آیت کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہماری تلاوت کم سے کم جو ہے وہ ویکلی بیسس پہ امپروو ہو۔ ہم یوں اس آیات کو دیکھیں تو ہمیں ایک ریمائنڈر ملتا ہے کہ ہم تلاوت جو ہے وہ سلو کریں، آرام سے کریں، سکون کے ساتھ کریں۔ تو ہماری جو تیزی ہے وہ انفیکٹ یعنی تیزی تو ہم ہر چیز میں کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو تیزی سے پڑھنا جو ہے وہ باعث جو ہے نا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن مجید کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سلو پڑھیں، جتنا سلو ہو سکتا ہمارے لیے۔ سورۃ الفاتحہ ہمارے پاس ہر سلائیڈ میں شو ہوتی ہے ہر لیسن کے ساتھ۔ تو اس صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مخارج ہیں ان میں سے کوئی ایسا حرف تو نہیں ہے جس کو ہم پوری طرح سے ابھی تک ادا نہیں کر پا رہے۔ اگر ابھی بھی ایسا کوئی ہمارے پاس حرف ہے تو اس کو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ امپروو کرنے کی۔ فردر پریکٹس کے لیے آپ جو ہے نا مجھے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو یعنی اس کی پریکٹس باقاعدہ کروا سکتا ہوں، جن جن آیات میں آپ کو یا جن جن حروف کی ادائیگی میں آپ کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے لیسن کی طرف باقاعدہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نون پہ چھوٹا سا یہ دال شیپ کا بنا ہوا ہے، یہ ساکن کی نشانی ہے۔ قرآن میں اتنا بڑا فونٹ میں نہیں لکھا ہوتا، چھوٹا چھوٹا ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ ساکن ہے۔ اور تنوین آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نون تنوین، ٹھیک ہے۔ تو ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش، یہ تنوین سائن ہے سارے۔ تو اب نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کیا یہاں پر، یعنی اس سے مراد یہی ہے کہ جہاں پر آیات کے بیچ میں نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے تو وہاں پر ہماری ساؤنڈ میں کیا چینج آئے گا۔ تو اس کو ہماری جو فیمس اصطلاحات ہیں اس میں اس کو غنہ کہا جاتا ہے، یعنی وہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ آپ یہیں سے یہ بات سمجھ لیں کہ غنہ کرنے کے لیے کیا قواعد ہیں، کیا شرائط ہے۔ تو غنہ کرنے کے لیے بعض جگہ ایسی ہے وہاں ہمارے لیے غنہ کرنا ضروری ہے، اور بعض جگہ ایسی ہے جہاں پر غنہ لوجیکلی تو بنتا ہے لیکن اسپیشل رولز کی وجہ سے وہاں ہم غنہ نہیں کر سکتے، ہمیں الاؤ نہیں ہوتا۔ نارملی آپ دیکھیں تو نون ساکن پہ غنہ ہوتا ہے، جس طرح من قبلو، من قبلو، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض جگہ ایسی آئے گی وہاں پر من میں غنہ نہیں کر رہے ہوں گے، مثلا نون ساکن میں، جس طرح من خوف، من خوف۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایڈوانس میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ٹاپک کی سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد تنوین ہے، جس طرح بن، 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 تن، تن، تن۔ اس پہ ہم جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ان سب کے سب حرکات پہ ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش پہ غنہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کرامن کاتبین، من ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں ناک کے اندر ساؤنڈ موو کرتے ہوئے، من کاتبین شارٹ کٹ نہیں کرتے، کرامن کاتبین، اس طرح سے ہم غنہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ڈبل زبر ہے۔ اسی طرح ڈبل کرام بارارا، اور اسی طرح سے پیش پہ بھی ہم جو ہے نا غنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غنہ کرنے کے لیے کیا شرائط ہے اس حوالے سے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین والا کوئی بھی حرف ہو، نون ساکن تو اسپیسیفک ہے لیکن تنوین کسی بھی حرف پر آ جائے تو اس کے بعد اگر حمزہ
عین ہا غین خا، یہ حروف حلقی جو ہم نے شروع میں پڑھے تھے 6 حروف، ان حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار. اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اظہار لکھا ہوا ہے، یعنی ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. ظاہر سے مراد ایسا ہے کہ ساؤنڈ آپ کی ناک کی طرف سے موو نہیں ہوگی، بلکہ سیدھی سیدھی ظاہر ساؤنڈ ہوگی، واضح ساؤنڈ ہوگی. دوسرا ہمارے پاس یہاں پر قاعدہ ہے ادغام. ادغام کا مطلب کیا ہے؟ مرج کرنا، مرج کرنا، آپس میں ملانا. ٹھیک ہے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ اس طرح فکس کر دینا کہ ایک ہی حرف بن جائے. ٹھیک ہے، تو اس جگہ پہ کیا ہمارے ساتھ ہوگا؟ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا نون میم واو آ جائے تو اس جگہ میں ہم غنہ کے ساتھ مرج کریں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ حروف آ جائیں 4 تو غنہ کے ساتھ مرج ہوگا، اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را آ جائیں تو بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، یعنی مرج ہوگا. تو اس کو انشاءاللہ ہم کچھ مثالوں سے سمجھیں گے. یہاں پر ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں ظاہر کر کے کیسے پڑھا جاتا ہے. جس طرح ہمارے پاس لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. یہاں پر ہم من میں کر رہے ہیں نا، جوع یعنی غنہ کر رہے ہیں من میں. اور دوسرا والا ہے وآمنهم من خوف. سیکنڈ آیت میں آپ نے دیکھا میں نے غنہ نہیں کیا، وہاں پر میں نے من خوف نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر خا آ رہا ہے نون ساکن کے بعد. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو ان میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے، من ہا آ جائے مثلا، من آمنا، یہاں پر حمزہ آ گیا مثلا من کے بعد نون ساکن کے بعد. ٹھیک ہے، من حکیمن، تو یہاں پر آپ دیکھیں ہا آیا نون ساکن کے بعد. تو ان میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے نون ساکن کے بعد تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، ہمیں منع کیا جاتا ہے. اور اس جگہ کی مثال آپ کو میں بتاؤں مرج کرتے ہوئے غنہ کیسے کرتے ہیں. جس طرح آپ کے پاس نون ساکن کے بعد یا آ گئی، من یقول، میم اور نون ساکن اور یا پر زبر، من یقول. اور اس طرح آپ کریں من بعد، اور اس کے بعد مر، اور اس کے من وراء، واو کی مثال ہے من وراء. تو ان سب جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ نون جو ہے وہ بیچ میں سے ڈراپ ہو جاتا ہے، پوری ساؤنڈ اس کی نہیں رہتی. من یقول، آپ دیکھیں من یا، ہم من یا نہیں کرتے، من یا نون نہیں کرتے پورا. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ساؤنڈ باقی رہتی ہے. ساؤنڈ کیسے باقی رہتی ہے؟ من، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں نون ہائڈ ہوا ہے اس لیے ناک سے ساؤنڈ آ رہی ہے. اس طرح من وراء، یہ بولتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نون ساکن کے بعد یہ واو ہے، من وراء. اب یہ دو جو ہے یہاں پر بغیر غننے کے ہم نے مرج کرنا ہے نون ساکن کے بعد اگر یہ آ جائے. جس طرح مل لدنہ، یہاں غنہ نہیں کر سکتے، یہاں گویا کہ ناک سے ساؤنڈ نہیں آتی، غنہ نہیں ہو رہا. مل لدنہ، نون ساکن جو ہے وہ ڈراپ تو ہو گیا، میم کے ساتھ نام ڈائریکٹ کنیکٹ ہو گیا، مل لدنہ ہو گیا، لیکن ساؤنڈ جو ہے اس میں غنہ بھی نہیں آیا. اور مر ربی، یہاں پر آپ را کی مثال آپ دیکھ لیجئے، مر ربی، یہاں پر نون ساکن کے بعد را آ گیا تو ہم نے کہا کہ یہاں ادغام بغیر غننے کے ہوگا، مرج ہوگا بغیر غنہ کے. اب ہم آتے ہیں اقلاب والی سائڈ پہ. اقلاب کا مطلب کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو یہ جو ہے نا با اپنی شیپ ایکسچینج کر لے گا، یعنی گویا کہ یہ با جو ہے یہ اس نون کو میم ساؤنڈ درمیان میں ایڈیشنل دے دے گا. جس طرح ہم فیمس مثال ہے مم بعد، اب مم پڑھتے ہیں مم ڈبل میم، حالانکہ اصل میں من نون ہوتا ہے، من بعد، من بعد، لیکن ہم مم بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈبل میم پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ بیچ میں نون کو پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ با آ گیا تو ہم نے کہا کہ وہ میم کی ساؤنڈ دے دے گا، یعنی ایکسچینج ہو جائے گا، یعنی میم کے ساتھ ایکسچینج ہوگا، کسی اور لیٹر کے ساتھ نہیں، میم کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ایڈوانس میں آپ ذہن میں رکھیے. آگے ہم تشریح دیکھیں گے ساری سلائڈز کی، لیکن میں اوورآل آپ کو یہاں سے صرف بتا رہا ہوں کہ آپ یہیں سے سمجھ جائیں آہستہ آہستہ بات کو، آگے پھر تفصیلاً انشاءاللہ دیکھیں گے. اخفاء آخری صورت ہے. اخفاء گویا کہ
یعنی نارمل طریقے سے آپ پڑھیں جہاں پر آپ کی ساؤنڈ میں غنہ شامل ہو، جس طرح من قابل، ٹھیک ہے، من کافرین وغیرہ، کوئی بھی آپ کرنا چاہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس اظہار ہے. اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں ظاہر کرنا، اظہار کرنا، ٹھیک ہے. اس سے ہماری خواہشات کا اظہار، یعنی آپ اپنی خواہشات کا اظہار کریں. تو اس طرح سے اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. تو علم تجوید میں اظہار کا مطلب ہر حرف کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے ادا کرنا. ہر حرف کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے ادا کرنا، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اب یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ جگہ پہلی والی آپ دیکھ رہے ہیں اظہار، یہاں پہ ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے بغیر غنہ کے. تو میرے ساتھ آپ مثال دیکھیں حمزہ کی پہلے. تو آپ میرے ساتھ پڑھیں ین اونا، یہاں پر ہم ین اونا نہیں پڑھیں گے. ین اونا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ حمزہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے. ین اونا، ينهون انہارو، انعمت، ينحتون، ينحتون فسينغضون، فسينغضون المنخنقة، والمنخنقة. ماشاء اللہ، بہت زبردست آپ سب نے پڑھا. تو یہ آپ کو فارمولہ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ہمیں باقاعدہ غنہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جب الگ الگ الفاظ ہوں، یعنی ایک لفظ الگ ہو اور دوسرا الگ لکھا ہو. پہلے والے میں آپ دیکھ رہے تھے ایک ساتھ ملے ہوئے تھے، ین اونا، ایک ہی لفظ کے اندر سارے کے سارے حروف تھے. یہاں پر الگ الگ الفاظ ہیں، من الگ ہے اور آمنا. اس میں بھی اسی طرح اپلائی ہوگا. میرے ساتھ آپ پڑھیں من آمنا، من آمن ہادن، من هاد من علم، من علم من غل، من غل من خیر. من من خیر خیر، یہ اس میں غنہ کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. من خیر نہیں، من خیر. من خیر ایکسیلنٹ. من حکیم، من حکیم. ماشاءاللہ، بہت زبردست آپ سب نے پڑھا. اب آتے ہیں، اب لوجک کیا ہے دوسرا؟ وہ تنوین والا ہم بار بار پڑھ رہے تھے، نون ساکن یا تنوین، نون ساکن یا تنوین. یہ کیا بات تھی؟ اب نون ساکن کا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ نون، من میں نون آ رہا تھا ہر جگہ پہ، اور اس کے بعد ہا حمزہ ہا عین ہا غین خا، یعنی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ گیا تو ہم نے کہا یہاں غنہ ہم نہیں کر سکتے. اب ہم نے دیکھا کہ نون ساکن اور تنوین بھی لکھا ہوا تھا. تنوین یہ والی آپ دیکھیں، ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر میں سے کوئی بھی آ گیا. اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر نون کی بات ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش کی بات ہے. لیکن کسی بھی لیٹر پہ ہو، یہاں پر لام پر ہے ڈبل زبر ڈبل پیش، تو یہاں پر دیکھیں یہ فا پر ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک اسپیسیفک لیٹر ہوگا، کسی بھی لیٹر پہ ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش آ جائے اور اس کے بعد یہ حروف حلقی آ جائیں تو وہاں پہ بھی ہم غنہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، یہاں غنہ نہ کرنے کی بات ہو رہی سب جگہوں پہ. کل آمن، كل آمن جرف ہار، جرف هار من حکیم حمید، من حكيم حميد قولا غیرہ، قولا غيره علیم خبیر، عليم خبير واسع علیم. واسع عليم. واسع عليم. اب سب کو صحیح طرح سے سمجھ آ رہی ہے بات یا ہم ویسے آگے چلتے جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ کلیئر ہوگی. سورۃ قریش کے اندر آپ ایک مثال میرے ساتھ دیکھیں.
لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، اگر وقف نہیں کرتے تو شن ایلا، اس کو شن ایلا ہم نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ یہ تنوین تو ہے ڈبل زیر، لیکن اس کے بعد ایسا حرف ہے جو اپنے سے پہلے غنہ کرنے کو منع کرتا ہے، یعنی جائز نہیں اس سے پہلے غنہ کرنا، اسپیشل ہے. اسپیشل حروف جو ہیں وہ اپنے سے پہلے غنہ نہیں ہونے دیتے، منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، یہ خا ایسا حرف ہے جو کہتا ہے میرے سے پہلے نون ساکن کا اگرچہ غنہ بن سکتا ہے لیکن میں غنہ نہیں کرنے دوں گا. تو اس طرح سے آپ اس کو سمجھیں. یہ حمزہ ایسا حرف ہے انہی حروف حلقی میں سے کوئی بھی ہے جو کہتا ہے کہ میرے سے پہلے ڈبل زیر اگرچہ آ جائے غننے والی لیکن غنہ ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، غنہ کیا نہیں جا سکتا. اب ادغام کی طرف آئیں. ادغام کا لغوی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، جیسے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ اٹیچ کر دینا. علم تجوید میں ادغام ساکن حرف کو متحرک حرف سے اس طرح ملا دینا کہ دونوں ایک مشدد حرف بن جائیں. یعنی ایک ساکن تھا ایک شد والا تھا، آپس میں ایک ہی حرف. ادغام کی دو قسمیں، ادغام غنہ کے ساتھ اور ادغام بغیر غنہ. ادغام غنہ کے ساتھ جو ہوتا ہے ناقص ادغام، یعنی جس میں جزم والے حرف کی کچھ آواز باقی رہے، اور ادغام غنہ کے بغیر ادغام کامل، یعنی اس میں فل مرج ہوتا ہے، یعنی ایسا مرج ہوتا ہے کہ اس میں اصل ساؤنڈ باقی ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، یعنی کامل ادغام جس میں جزم والے حرف کی معمولی سی آواز بھی باقی نہیں رہتی. جس طرح ادغام غنہ کے ساتھ ہو تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اس کو ہم بولتے ہیں یرملون. یرملون شارٹ کٹ کے لیے آپ یاد کر لیں، یرملون. حروف یرملون اگر آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، پہلے تو ہم نے حروف حلقی پڑھا تھا نا، حروف حلقی اگر آ جائیں کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اس طرح یاد کر لیں. تو اگر یرملون آ جائیں یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف میں سے کوئی آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. اب ادغام میں را اور لام جو ہے نا وہ بغیر غننے کے ہوتے ہیں، باقی 4 جو ہیں رہ جاتے ہیں، یا، واو، نون، میم، یہ غننے کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی مرج غننے کے ساتھ. تو یرملون آپ یاد کر لیں شارٹ کٹ کے لیے. تو اس میں نون ساکن اور تنوین پر غنہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کو نون کے نکلنے کی جگہ پر نہایت نرمی کے ساتھ لگا کر آواز کو ناک کی جڑ سے ایک الف کے مقدار کے برابر جاری رکھ کر ادائیگی کی جاتی ہے. ناک سے آپ دیکھ رہے ہیں، ناک کی طرف سے نون، جس طرح ہم اس طرح سے کرتے ہیں نا، من قبل، یہ ایک ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، ساؤنڈ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ ناک سے آواز آ رہی ہوتی ہے. واو کے آنے پر غنہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہونٹوں کو مکمل گول کرتے ہوئے نون کی ادھوری سی آواز آئے گی ناک کی طرف سے. ٹھیک ہے، سینۃ ولا نوم، دیکھ رہے ہیں آپ، تم ولا ہم کریں تم ولا. اب اس میں ہم سینۃ ولا نہیں کر رہے ہیں، اس میں غنہ کر رہے ہیں لیکن مرج بھی کر رہے ہیں، ساتھ ملا رہے ہیں بھی نیکسٹ کے ساتھ. اب دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مرج ہو رہا ہے. مرج کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کے اندر گویا کہ یہاں درمیان سے تن نون ساؤنڈ بھی اس میں بھی ہوتی ہے، نون ساؤنڈ ہیڈن ہوتی ہے نا، تو وہ ہائڈ ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، مرج ہو جاتی ہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ڈراپ ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ میم کو ڈائریکٹ ہم واو کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو اس کو آپ ساتھ ساتھ سلائیڈ کو لازمی دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ سکے. یہاں پر غنہ کرتے ہوئے کیسے کریں گے؟ ہم ادغام کی صورت میں، مرج کی صورت میں اس کو من یقول ہم نہیں پڑھیں گے، یا میں یقول، دونوں طرح سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیونکہ مرج کرنا ہے. مرج کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے کو ڈائریکٹ اگلے سے کنیکٹ کرنا، درمیان والے کو گرا دینا. ٹھیک ہے، درمیان میں کون سا گرے گا؟ نون ساکن ہی گرے گا. اس طرح لقوم یوقنون، یہاں تنوین میں نون ساؤنڈ جو ہائڈ ہوتی ہے، جو ہم ادا کرتے ہیں پروناؤنسیشن کے ٹائم، وہ ہائڈ ہو جاتی ہے. میں لقوم یوقنون، من نہیں پڑھتے من. ٹھیک ہے، تو نون ساکن جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، یہاں پر نون ساکن ساؤنڈ ڈراپ ہو جاتی ہے. تو مثالیں میرے ساتھ آپ دیکھیں گے، آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی. یا نون واو کی مثال ہے اس سائڈ پہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مرج کر رہے ہیں غننے کے ساتھ، میں یقول، من یقول یقول من نعمت،
من نعمة نعمة من وال من وال وال برق يجعلون برق يجعلون يجعلون يومئذ ناعمة يومئذ يومئذ ناعمة ولكل وجهة ولكل وجهة माशाल्लाह वो जबरदस्त आप सबने पढ़ा तो यहाँ मर्ज हो रहा था ठीक है अब बगैर गुन्ने के कैसे मर्ज होता है लाम और रा पर हम जो कह रहे थे तो यहाँ पर आप देखें मिल्लदुन्हु من لدنه لدنه अब मसलन इसमें मैं नाक बंद करता हूँ मिल्लदुन्हु गोया कि पढ़ सकता हूँ ठीक है यानी नाक बंद करके لدنه नाक की तरफ से आवाज यहाँ पर नहीं आती आपने नोट रखना है ठीक है नाक की तरफ से आवाज मूव ही नहीं होती मिल्लदुन्हु नाक नहीं यूज हो रहा यानी मर्ज करना है बगैर गुन्ने के मिर रब्बिहिम من ربهم ربهم अलन नजमअ ألن لن نجمع نجمع वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा لكل همزة لمزة यहाँ पर आप देखें ये नून साकिन की मिसालें इस साइड पे लाम आ रहा है नून साकिन और रा आ रहा है नून साकिन के बाद इसी तरह लाम आ रहा है नून साकिन के बाद इस साइड पे आप देखें लाम आ रहा है तनवीन के बाद यानी डबल पेश डबल जेर के बाद लाम आ रहा है इसी तरह डबल जबर की एक मिसाल रिज़्क़न लकुम ये वाला ठीक है तो डबल जबर के बाद लाम आ रहा है तो इस तरह से मिसालों को आपने समझना है ताकि आप कायदे को समझ जाएं साथ साथ सूरह ज़िलज़ाल में काफ़ी मरतबा ये आयात इस तरह की रिपीट हुई हैं जिनमें ये मिसालें हमें मिल सकती है तो आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर अगर बाद में घर में देखना चाहें तो ये बेहतरीन सूरत है इसके साथ ही हम स्पेशल कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे कि या वाव नून मीम कुछ हुरूफ में आता है लेकिन वहां पर क्या है चार अल्फाज ऐसे जहाँ गुन्ना नहीं किया जाएगा यहाँ पर अगर या वाव नून मीम आ रहा है लेकिन हमें स्पेशल यहाँ गुन्ना नहीं करना इन खुसूसी अल्फाज में अदुन्या या दुन्या नहीं करना बुन या नून तिन व नून सुन व नून ये स्पेशल है इनको आप याद कर लें कि यहाँ पर गुन्ना नहीं किया जाएगा अगरचे नून साकिन के बाद या आ रही है ठीक है और नून के बाद ये या है ये नून साकिन के बाद वाव है तो टोटल अल्फाज यही है कुरान में जिनमें हम बाकायदा गुन्ना नहीं कर सकते नून साकिन के बाद अगरचे या भी आ रही है यानी वैसे गुन्ना हो जाता है लेकिन यहाँ पर आप नहीं कर सकते ठीक है इक़लाब का लुग़वी माना है किसी चीज को उसकी असली हालत से तब्दील कर देना यानी मुक़लिब क़ल्ब क़ुलूब यानी फेर देना ठीक है तो इन क़लबु अरबी में होता है इसका मतलब फेरना ठीक है तो ये फेर जाता है यानी हर जो अपनी असली हालत ही चेंज कर देता है तब्दील कर देता है इल्म तजवीद में इक़लाब का मतलब है नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को हर्फ मीम से बदल कर गुन्ना के साथ अदायगी करेंगे यानी स्पेशल हर्फ है नून साकिन या तनवीन कोई भी हर्फ हो जिसपे आखिर में डबल जबर डबल जेर डबल पेश हो उसके बाद बा आ जाए तो क्या होगा वो बा मीम में तब्दील हो जाएगा वो बा मीम में तब्दील हो जाएगा इक़लाब ये वाला आप नोट करें इक़लाब बा ये बा लिखा हुआ है तो बा आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद लेकिन कैसे इक़लाब होगा मीम में तब्दील हो जाएगा ठीक है मीम में ये हर्फ बा मीम के साथ तब्दील हो जाएगा आप मिसालों से समझेंगे इंशाल्लाह नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ गया ठीक है ये बा आ गया नून साकिन के बाद ठीक है और ये तनवीन के बाद बा आ गया तो क्या हो गया साउंड मीम में तब्दील हो गई स्मार्ट मीम लगी हुई है इधर देखें आप यहाँ पर भी मीम लगी है डबल पेश के बाद छोटी सी यहाँ पे भी होनी चाहिए वैसी ठीक है मीम क्यों हमने कहा नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो बा नहीं पड़ी जाएगी बल्कि वो चेंज हो जाएगी एक्सचेंज विद मीम साउंड मीम बन जाएगी तो पढ़ी नहीं जाएगी सिर्फ लिखी जाएगी ठीक है लिखने में हम नहीं चेंज कर सकते इसको मिसाल पढ़े अम्बिहुम जी अम्बिहुम पढ़े मेरे साथ
أنبئهم اکثر لوگ أنبئهم کیسا غلطی کرتے ہیں انبئهم پر نون پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا؟ میم پڑھیں گے کیونکہ بعد میں فوراً با ہے، نون ساکن کے بعد فوراً کیا ہے؟ با ہے. وہ با کہہ رہا ہے کہ آپ میرے سے پہلے نون نہیں پڑھ سکتے. با کہتا ہے کہ میرے سے پہلے آپ نون نہیں پڑھ سکتے، آپ میرے سے پہلے میم پڑھیں تو میرے لیے ایزی ہو جاتا ہے مینیج کرنا. تو اس طرح سے آپ اس کو سمجھیں. امبوریکا أنبورك أنبورك من أنبورك بعد من من بعد بعد من بعد ذلك سوري ذلك سميع بصير سميع سميع بصير بصير السماء منفطر به السماء السماء منفطر به منفطر به زوج بهيج زوج زوج بهيج بهيج. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ سب نے پڑھا. تو اب آپ دیکھیں سورۃ الشمس کے اندر اذم بعث بذنبہم، تو اس طرح با آ رہی ہے اور اس کو ہم میم میں تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ با نون ساکن کے بعد ہے یا تنوین کے بعد ہے. ٹھیک ہے. تو آخر میں ہمارے پاس آج کا آخری قاعدہ اخفاء کا ہے. اخفاء کا مطلب نارمل سچویشن میں پڑھنا، یعنی جو آپ کو ایزی لگے. اب اسپیسیفک جو ہم نے رول پڑھے ہیں وہ بہت ایزی ہیں، آپ ایزی لے لیں. فور فنگر ٹپس ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خا آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. من خو من ہا، اس طرح سے مثالیں لے لیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یرملون آ جائیں تو وہاں پر مرج ہوگا، لیکن لام را میں مرج بغیر غننے کے ساتھ، باقی چار میں غننے کے ساتھ. من یقول من ورائی غننے کے ساتھ، من لدنہ غننے کے بغیر، من ربہ غننے کے بغیر. لام را بغیر غننے کے مرج، اور واو یا اور نون جو ہے نا وہ اور میم یہ جو ہے غننے کے ساتھ. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس سلائڈ کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اور آخری ہم نے جو تیسرا پڑھا اقلاب، اقلاب میں ہم نے پڑھا تھا نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہ با میم میں تبدیل ہو جائے گی. اقلاب وہ با میم میں، وہاں غنہ ہوگا لیکن میم بن کر. ٹھیک ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں من بعد من بعد من بعد کرتے. ٹھیک ہے. تو میم ساؤنڈ ہو جائے گی. اس سلائڈ کی آپ فوٹو لے لیجئے سب، اگر شارٹ کٹ لے سکتے ہیں اسکرین شاٹ. ٹھیک ہے. اس سلائڈ میں آپ کے پاس سارے رول لکھے ہوئے ہیں، ٹوٹل آج کے لیسن کی سمری. تو اب آپ نے آخری کیا کرنا ہے؟ اخفاء. اخفاء ان حروف کے علاوہ جو یہاں پر گرین حروف ہیں ان کے علاوہ جو بھی حرف آئے گا وہاں پر آپ غنہ کریں گے، سیدھا سیدھا غنہ کریں گے ایک نارمل طریقے سے جس طرح پڑھا جاتا ہے. بہت زیادہ غنہ بھی نہیں اور بہت زیادہ نارمل بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو آگے آپ اب میرے ساتھ آئیں. قاف کاف صاد زا سین طا دال تا جیم شین ظا ذال تا ضاد طا، یہ حروف اخفاء ہے، ان پر نارمل آواز. والانصاری جی والأنصار والأنصار جی وانذرهم وأنذرهم انجینا أنجينا أنجينا تنزیل تنزيل كنتم كنتم ينظرون. ينظرون. تو نیکسٹ کرتے ہیں. نون ساکن الگ ایک جملے میں مثال لفظ میں، اور ایک اس کے بعد ایک الگ لفظ میں سواد دال وغیرہ کوئی بھی حرف باقی جو بھی آتے ہیں جو ہم نے یعنی اسپیسیفک نہیں پڑھے، ان کے علاوہ کوئی بھی حروف تہجی میں الف سے لے کر یا تک آ جاتے ہیں تو ان کو اگر الگ الگ مطلب لفظ میں ہو تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ پھر بھی غننے کے ساتھ. انصدوکم أنصدوكم من ذهب من ذهب إن جاءكم
إن جاءكم جاءكم تنزيل 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 من تاب من من تاب تاب من قرار من من قرار قرار بہت زبردست آپ سب نے پڑھا. اب تنوین کے بعد ہم دیکھتے ہیں نارمل حروف جو آ رہے ہیں جن پر کوئی شکوک شبہات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسے آپ سمجھ لیں جن پہ کوئی شکوک شبہات آبجیکشن نہیں ہے, یعنی وہ حروف علقی بھی نہیں ہے اور مرج والے حروف یرملون بھی نہیں ہے, با بھی نہیں ہے. تو کیا ہوگا وہاں پہ غنہ کیا جائے گا, کتاب کریم کتاب کریم کریم انہ غفور شکور إنه غفور شكور شکور خالدا فیہا خالدا خالدا فيها فیہا ریحا صرصرا ريحا صرصرا قولا ثقيلا خلق قولا جديد ثقيلا خلق جدید. خلق جديد جدید ماشاءاللہ, بہت زبردست پڑھا آپ سب نے. تو اب اس میں دیکھیں اخفا کی مثالیں کچھ, ان وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها, آخر میں ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تو یہ نارملی ہم سب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ناک سے ساؤنڈ آ رہی ہے, غنہ ہو رہا ہے. تو الحمدللہ آج کل نون ساکن اور تنوین کا بہت انٹرسٹنگ لیسن, یعنی جس میں ہم غنہ کر سکتے ہیں یا جس میں غنہ نہیں کر سکتے, اس حوالے سے ہم نے پڑھا. تو اسی پہ ہم سیشن کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله کوشچن ہو وبركاته.